تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد ملجانا و وسیلتنا فی الدارین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد. دفتر چہارم والیوم 4 آج ہم شروع کریں گے، اور اس والیوم کا گزشتہ کے والیوم سے ایک لنک ہے واقعے کا. ایک عاشق جو اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے 8 سال سے تڑپ رہا تھا اور ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے ایک دشمن نے جو پولیس والا تھا اس کو اس کے محبوب کے پاس بیٹھنے سے، اس کے گھر کے پاس بیٹھنے سے روکا. تو اس سے بچنے کے لیے وہ ایک باغ میں جا کر چھپ گیا اور وہاں پر اس کے محبوب سے ملاقات ہو گئی. یہ واقعہ چل رہا تھا، بیچ میں بہت ساری باتیں نکلی، اور اب بھی واقعہ ابتدا سے آگے نہیں بڑھے گا. بیچ میں ایک اور موضوع مولانا روم شروع کر رہے ہیں، اور یہ موضوع اٹھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ والیوم 3 کے دفتر سوم کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہی مثنوی کے چرچے کونے کونے میں ہونے لگے، لوگوں کے پاس مثنوی کے نسخے پہنچنے لگے، تو جنہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، پذیرائی کی، تعریف کی، استفادہ کیا، وہ تو تھے ہی تھے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مثنوی کے اوپر بہت سارا اعتراض کیا اور بہت تنقیدیں کی، من گھڑت اور بیکار کی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. یہاں تک کہ مولانا روم نے جس کے لیے یہ مثنوی لکھی تھی یا جس کے لیے انہوں نے یہ ساری محنت کی تھی وہ تھے ان کے پیر بھائی حسام الدین. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حسام الدین صاحب ان کے پیر بھائی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ مولانا روم کے خلیفہ تھے، لیکن مجھے جہاں تک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پیر بھائی ہی تھے، کیونکہ مولانا روم نے جس انداز سے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے فیضان کا جس طرح سے ذکر کیا ہے، تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایسا مجھے لگتا ہے. تو بہرحال حسام الدین صاحب کے پاس بھی لوگوں نے بہت سارا مثنوی کے بارے میں زہر اگلا اور بہت سارے الزامات لگائے کہ جھوٹ، غلط، بیکار کی باتیں، اس طرح کی باتیں کہیں. تو ان لوگوں کی باتوں سے حسام الدین صاحب کے دل کے اوپر تھوڑا سا اثر ضرور ہوا، حالانکہ انہوں نے اس کو کوئی خاطر میں نہیں لایا، کوئی توجہ نہیں دی، اپنی ہمت کو مضبوط ہی رکھا. وہ جانتے تھے، کیونکہ مولانا روم کی صحبت میں ہیں تو جانتے ہیں کہ ایسے لوگ تو کہتے ہی رہیں گے، ان کی باتوں کی کیا اہمیت ہے. جو آدمی جہاں تک دیکھتا ہے اتنا ہی اس کو دکھائی دیتا ہے، اس کے آگے کا کیا دکھائی دے گا. تو وہ اپنی ہمت کو مضبوط ہی رکھ رہے تھے، لیکن جیسا کہ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب ایک بات انسان کے سامنے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں وہ بات جا کر بیٹھ جاتی ہے، تھوڑا سا آدمی اداس ہو جاتا. تو یہاں پر ابتدا میں مولانا روم حسام الدین صاحب کے دل کے اندر کسی کونے میں جو ان لوگوں کی باتوں کا جو ہلکا اثر ہو گیا تھا، پہلے اس کو دور کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو بالکل اہمیت مت دو، یہ لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجوہات بھی آپ بیان کریں گے. ابتدا حسام الدین صاحب کے نام سے آپ کر رہے ہیں اس چوتھے والیوم کی. اے ضیاء الحق حسام الدین توئی کہ گزشت از مہ بے نورت مثنوی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسام الدین ان کا نام تھا، ضیاء الحق مولانا روم نے ان کی کنیت رکھی تھی. ضیاء الحق کہتے ہیں حق کی روشنی. مولانا روم نے خود ان کو یہ لقب دیا تھا، حق کی روشنی، ضیاء الحق. حسام الدین ان کا نام تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ اے ضیاء الحق حسام الدین، تو وہی ہے جس کے نور سے مثنوی کی روشنی چاند سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ تیری وجہ سے میں نے مثنوی لکھی ہے، تیرے خیال سے میں نے مثنوی لکھی ہے، تیری فرمائش پر میں نے مثنوی لکھی ہے. تو مثنوی لکھے جانے کا پورا سہرا تجھے جاتا ہے، تیری ہی وجہ سے ایسا بڑا کارنامہ سر انجام پایا. اب دیکھیے مولانا روم نے جو لکھا، لیکن اگر اس کی پذیرائی کرنے والے
اس کو سننے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس کی خواہش رکھنے والے اگر پیدا نہ ہوں تو مولانا روم کی ہاتھوں میں وہ جان بھی پیدا نہیں ہو پاتی تھی، کیونکہ جب سننے والا دلچسپی سے سنتا ہے تو بولنے والوں کو بھی بولنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اگر لوگ باتوں پر عمل کریں گے، لوگ اس کی پذیرائی کریں گے تو بولنے والا بولے گا بھی، لکھے گا بھی۔ تو مولانا روم جو اس ہمت کے ساتھ 3 والیومز لکھ چکے، اب چوتھے والیوم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس میں حسام الدین صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ تو آپ اسی لیے چوتھا والیوم شروع کر رہے ہیں ان کی تعریف اور ان کی ہمت افزائی سے۔ ہمت عالیہ تو اے مرتجا، می کشد ای را خدا دانت کجا۔ اے مرتجا، مرتجا کہتے ہیں کہ جس سے کوئی امید ہو۔ انسان جب کسی سے کوئی اچھی امید لگا کر بیٹھتا ہے، وہ یہ کام کریں گے مجھے امید ہے، تو ایسے آدمی کرتے ہیں مرتجا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے مرتجا، یہ تیری بلند ہمتی ہے، عالی ظرفی ہے، اسی وجہ سے مثنوی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور خدا جانے اس کو کہاں لے جائے گی۔ اگر تیری یہ عالی ہمتی، تیرا یہ شوق، تیری یہ جستجو مثنوی سننے کے بارے میں اگر اسی طرح چلتی رہے گی تو پتہ نہیں مثنوی اور کہاں پہنچ جائے گی۔ گردن ای مثنوی را بستئی، می کشی آنسو کے تو دانستئی۔ تو ایسا ہے جس نے مثنوی کی گردن کو باندھ دیا ہے اور اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے جہاں جہاں تو لے جانا چاہتا ہے۔ یہ حالت ہے، تو ذوق و شوق کے ساتھ سنتا جا رہا ہے اور میں بولتا جا رہا ہوں۔ اگر تو اس طرح سے ذوق و شوق کے ساتھ نہ سنے تو میں وہیں پر بات کو ختم کر دوں گا۔ اگر کوئی بولنے والا کچھ باتیں کر رہا ہے، سننے والا سننے کو تیار نہیں ہے، تو بولنے والا تو رک جائے گا نا۔ تو یہ تیری وجہ سے ہے جو مثنوی کے اشعار نگلتے ہی چلے جا رہے ہیں اور میں حقیقتیں بیان کرتا ہی چلا جا رہا ہوں۔ مثنوی پویاں کشندہ ناپدید، ناپدید از جاہل کش نیست دید۔ مثنوی پوری آب و تاب کے ساتھ دوڑتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، اشعار آتے جا رہے ہیں، اوپر سے میرے دل پر اس کا الہام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ادھر سے کھینچتا جا رہا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ میرے دل کے اوپر مثنوی کے اشعار القا کرتا چلا جا رہا ہے۔ بھیجنے والا بھیجتا جا رہا ہے اور تو لیتا جا رہا ہے، میں تو بیچ میں ایک ذریعہ ہوں۔ اور یہ جو بھیجنے والا ہے، یہ بھیجنے والا تجھ جیسے لوگوں کے لیے جو اہل نظر ہے وہ بھیجنے والا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ جو مثنوی کے اشعار آ رہے ہیں یہ اوپر سے آ رہے ہیں، خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن جو نظر والا نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی الہامی کلام ہے۔ وہ تو سمجھیں گے کہ مولانا روم من گھڑت باتیں کہانی کے طور پر یا فرضی باتوں کے طور پر شعر شاعری میں بیان کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ نظر والا نہیں ہے۔ مثنوی راچوں تو مبدا بودئی، گر فزوں گردت تو اش افزودئی۔ مثنوی کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، یعنی گویا کہ تم ہی مثنوی کی ابتدا کرنے والے ہو، ابتدا کے سبب ہو، اور اب یہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے والیوم سے دوسرے والیوم میں آئی، دوسرے والیوم سے تیسرے والیوم میں آئی، تیسرے والیوم سے اب چوتھے والیوم میں آ رہی ہے۔ تو یہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب اس کو تم نے بڑھایا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں مثنوی موضوع ہی نہ کرتا۔ چوں چنی خواہی خدا خواہت چنی، می دہد حق آرزوئے متقی۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہاری جو جستجو ہے، تمہاری جو خواہش ہے سننے کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ متقین جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اپنی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے فنا کرنے والے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ایک اسٹیج پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ تو تمہاری اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، سن کر میرے دل کے اوپر مثنوی کے اشعار القا کرتا جا رہا ہے۔ تو تم جیسا جیسا چاہتے جا رہے ہو ویسے ویسے اللہ دیتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں کی خواہشیں پوری کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے بتا۔ کان للہ بودئی درما مزا، تاکہ کان اللہ لہو آمد جزا۔ تم پہلے کان اللہ بنے۔ کان اللہ من کان للہ کان اللہ لہو کہا گیا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو تم پہلے کانا للہ بنے، تم پہلے اللہ کے ہو گئے، تاکہ کان اللہ لہو آمد جزا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ہو گیا جزا کے طور پر۔ اسی لیے تم جو چاہتے جا رہے ہو وہ تم کو ملتا جا رہا ہے۔
مصنوی استو ہزاراں شکر داشت، در دعاؤ شکر کفہا برفراشت. تو یاد رکھو یہ مصنوی بھی تمہارا شکر ادا کر رہی ہے، کیونکہ اگر تم نہ ہوتے تو مصنوی بھی ظہور پذیر نہیں ہوتی، مصنوی بھی عالم وجود میں نہیں آتی. اسی لیے مصنوی بھی تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے اور بار بار دعا میں اور شکر میں تمہارے لیے مصنوی ہاتھ اٹھاتی جا رہی ہے. جیسا جیسا ایک شعر نکلتا جا رہا ہے تمہارے حق میں مصنوی دعا کرتی جا رہی ہے. در لبو کفش خدا شکر تو دید، فضل کر دو لطف فرمود و مزید. مصنوی جیسے جیسے تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ نے بنایا ہے کہ جو اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتا جاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو میں نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا. تو نعمتیں زیادہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ شکر ادا کرتے رہو، نعمتیں بڑھتی جائیں گی. تو جیسے جیسے مصنوی شکر ادا کرتی جا رہی ہے ویسے ہی مصنوی کے اشعار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. ذا کے شاکر را زیادت وعدہ ہاست، آنچنا کے قرب مزد سجدہ ہاست. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے والوں کے لیے فرمایا وسجد وقترب، تم اللہ کے حضور سجدہ کرو، جھکو اور اللہ کی قربت حاصل کرو. یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ بیان کیا گیا. اگر تم قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرتے رہو سجدے. تو جیسے جیسے تم سجدے کرتے جاؤ گے ویسے اللہ کا قرب تم کو حاصل ہوتا جائے گا. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ تم کو اگر نعمتیں زیادہ چاہیے، اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو اچھی اور خوشگوار کرنا چاہتے ہو، یہی طریقہ ہے. اس طریقے سے ہٹ کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. گفت وسجد وقترب یزدان ما، قرب جاں شد سجدہ ابدان ما. تو اسی طرح سے ہمارے خدا نے فرمایا ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، اور ہمارے جسموں کا سجدہ روح کی قربت کا سبب بن جاتا ہے. سجدہ کر رہے ہیں جسم سے، قریب ہو رہی ہے روح. اگر جسم سے سجدہ کر رہے ہیں، جسم کو قربت مل رہی ہے تو یہ کوئی بڑی، حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن جسم تو فانی ہے، جسم تو فنا ہو جائے گا. اگر جسم کو کوئی فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو جیسا جسم ختم ہونے والا ہے فائدہ بھی ختم ہو جائے گا. اب فائدہ روح کو ہو رہا ہے جو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، سجدہ آپ روح سے نہیں جسم سے کر رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے روح کو. جسم ختم ہونے والا، روح ختم نہیں ہونے والی. گر زیادت می شود زی روح بود، نز برائے بوش و ہائے ہو بود. اگر مصنوی میں اضافہ ہو رہا ہے، مصنوی کے اشعار بڑھتے جا رہے ہیں، مصنوی میں موضوعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی حقیقتیں کھل کر سامنے آتی جا رہی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے اے حسام الدین، تمہارے شکر کرنے کی وجہ سے اور تمہاری وجہ سے مصنوی جو تمہارا شکر ادا کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہے. یہ کوئی شان و شوکت اور واہ واہ کے لیے نہیں ہے. میں مصنوی لکھوں گا، لوگ مجھے بہت بڑا ادیب مانیں گے، مجھے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ مل جائے گا، یا اس طرح سے لوگوں میں بڑی پذیرائی ہوگی، لوگ مجھے بہت بڑا آتھر مانیں گے. اس طرح کے خواہشوں سے مصنوی نہیں لکھی جا رہی ہے. لوگوں کے واہ واہ کی پرواہ نہیں ہے. بات ماچوں رز بتابستاں خوشیم، حکم دادی ہی بکش مامی کشیم. ہم تم سے اسی طریقے سے خوش ہیں جیسے کہ انگور کی بیل موسم گرما میں ہوتی ہے. ایک خاص موسم آتا ہے جس میں انگور کی بیلوں میں کافی نشوونما ہوتی ہے، بہت پھلتی پھولتی ہیں، زیادہ انگور لگتے ہیں، تو اتنی وزندار ہو جاتی ہے وہ بیلیں کہ نیچے کی طرف جھک جاتی ہیں، خوشی کے مارے جھک جانا کہتے ہیں اس کو. تو جس طرح سے وہ حال ہوتا ہے انگور کی بیل کا، وہی حال اس وقت ہمارا بھی ہے اے حسام الدین، تمہاری وجہ سے. تم کہتے جاتے ہو کہ اور اشعار چاہیے، اور اشعار چاہیے، اور ہمارے پاس آتے جاتے ہیں اور ہم دیتے جاتے ہیں. خوش بکش ای کاروارا تاب حج، اے امیر صبر مفتاح الفرج. اے امیر حج، اے صبر کے حج کے امیر جو کہ مفتاح الفرج ہے، کشادگی کی کنجی ہے. صبر کو کشادگی کی کنجی کہا گیا ہے نا. تو آپ بھی صبر کی کنجی ہیں، آپ بھی صبر کے امیر ہیں، صبر کے قافلے کے امیر ہیں.
جیسے کہ حج کے قافلے کا ایک امیر ہوتا ہے، جب کچھ لوگ مل کے حج کو جاتے ہیں تو اس میں سے ایک امیر کا سلیکشن کرتے ہیں، جس کا عام طور پر نام خادم الحجاز رکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ امیر ہوتا ہے۔ وہ امیر ہر سفر میں، اسلامی تعلیمات تو یہی ہے کہ آپ جس سفر میں بھی جائیں کسی کو امیر بنا کر ہی جائیں۔ حج میں خاص طور سے ایک امیر کو بنایا جاتا ہے۔ تو جیسے امیر حاجیوں کو کعبۃ اللہ شریف کی طرف لے جاتا ہے اور مناسک کی حج کی تعلیم دیتا ہے، واپس آنے تک پوری اپنی نگرانی میں رکھتا ہے، تو اے حسام الدین، یہ جو صبر کا قافلہ ہے اس کے بھی تم امیر ہے، اور تم بھی اس کو حج تک لے کے جاؤ۔ لوگوں کی باتوں سے اپنی ہمت مت کھو، لوگ کہتے رہیں گے صبر کرو اور پورا حج کرنا ہے۔ جیسے حاجی اپنے امیر کی نگرانی میں مکمل حج کر کے آتے ہیں، ویسے ہی جو مثنوی سننے کے شوقین ہیں وہ عازمین حج کی طرح ہیں، اور تم ان کے امیر کی طرح ہو۔ تم کو رکنا نہیں ہے، چلو اور پورا حج کرا کے آؤ۔ حج زیارت کردنی خانہ بود، حج رب البیت مردانہ بود۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف کو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ عام حج ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کیا جاتا ہے، تو وہ حج ہے۔ لیکن یہ جو مثنوی کا حج ہے، یہ اللہ کے گھر کا حج نہیں ہے، بلکہ گھر کے اللہ کا حج ہے۔ وہ ارادہ ہے، بیت الرب نہیں ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت الرب، رب کا گھر۔ یہ رب البیت ہے، گھر والے کا رب ہے، وہاں لے جایا جا رہا ہے۔ حاجی اللہ کے گھر کو جاتے ہیں، مثنوی والے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، اور تم اس کے امیر ہیں۔ اور یہ مردانہ کام ہے، مردانگی والا کام ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ زاں ضیا گفتم حسام الدین ترا کہ تو خورشیدی وہ عید و وصفہا۔ اے حسام الدین، میں نے اسی لیے تمہارا لقب ضیا رکھا ہے۔ میں نے جو تم کو ضیاء الحق کا نام دیا ہے، لقب دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کیونکہ ضیاء کہتے ہیں سورج سے نکلنے والی روشنی کو، اور تم بھی اپنے آپ میں ایک سورج ہو، اور یہ دونوں سورج کی صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ دو صفتیں کیا ہیں سورج کی؟ ایک تو اس کی صفت یہ ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے، ساری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی جو روشنی ہے وہ تلواروں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ سورج سے نکلنے والی تلواریں جب زمین کے اوپر پڑتی ہیں تو اندھیروں کو کاٹ دیتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سورج کے نیچے ٹھہرنے والا، دھوپ میں ٹھہرنے والا سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے، بلکہ جو دھوپ میں نہ ٹھہرا ہے وہ بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ دن میں جب سورج نکلتا ہے تو صرف دھوپ میں روشنی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے گھر کے آنگن میں جہاں دھوپ نہیں آ رہی ہے وہ آنگن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کی حسامو ای ضیا یکست ہی تیغ خورشید ضیا باشد یقین۔ اور یہ جو تلوار ہے سورج کی اور یہ جو روشنی ہے یہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ سورج کی جو تلوار ہوتی ہے وہ یقیناً روشنی کی ہوتی ہے۔ تو اے حسام الدین، تمہیں ضیا اس لیے کہا گیا ہے، روشنی کے حاصل کرنے والوں کے لیے تم روشنی دینے والے ہو، اندھیروں کے خواہش مندوں کے لیے تم تلوار ہو۔ اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، جو روشنی کے خواہش مند ہیں وہ تم سے روشنی حاصل کریں گے، وہ مثنوی سے روشنی حاصل کریں گے، لیکن جو اندھیروں کے خواہش مند ہے ان کے لیے تو مثنوی تلوار کی طرح ہے، کاٹ ڈالنے والی چیز ہے۔ اب ان کو کہاں سے پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نور ازان ماہ باشد وی ضیا آن خورشیدی فروخاں اجنبا۔ نور ایک چیز ہوتی ہے، ضیا ایک چیز ہوتی ہے، دونوں کو روشنی کہتے ہیں۔ نور بھی روشنی ہے اور ضیا بھی روشنی ہے، لیکن نور جو ہے وہ چاند کی ملکیت۔ نور میں اور ضیا میں فرق یہ ہوتا ہے، دو بیسک فرق ہیں۔ نور وہ چیز ہوتی ہے کہ نور کے انڈر میں جو ٹھہرا ہے اسی کو روشنی ملتی ہے۔ چاند کی روشنی آپ باہر نکلیں گے تو ہی ملے گی، گھر کے اندر بیٹھیں گے تو چاند کی روشنی نہیں آتی، نور حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، نہیں آئے گی۔ لیکن سورج کی روشنی باہر نہیں اندر بھی بیٹھیں گے تو آئے گی۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نور کی روشنی خود نہیں ہوتی، چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کا صرف عکس ہے۔ سورج کی روشنی خود کی اپنی ذاتی روشنی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں نور نہیں تمہیں ضیا کہا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی نور اور ضیا کے حوالے سے آیت آئی ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔
اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء دیا اور چاند کو نور دیا. دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے. آن خورشیدی فرو خاں از نبا. تو قرآن شریف پڑھو، تم کو پتا چلے گا کہ سورج کی ملکیت ضیاء ہے اور چاند کی ملکیت نور ہے. اسی لیے میں نے تمہیں نور الدین نہیں کہا، ضیاء الدین کہا. نور الحق نہیں کہا، ضیاء الحق کہا. شمس را قرآن ضیاء خان دے پدر، ماں قمر را نور خان دیرا نگر. اے میرے بابا یاد رکھو، سورج کو قرآن نے ضیاء فرمایا ہے اور چاند کو نور فرمایا ہے. اس دونوں الفاظ میں کیا فرق ہے، ان کی کیا حقیقتیں ہیں، ان کے اوپر غور کرو. شمس چون عالی ترامت خود ز ماہ، پس ضیاء از نور افزوں باب جاہ. سورج اور چاند میں خود بہت بڑا فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ سورج کی بنسبت چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے. اب چونکہ ہم زمین پر ہیں تو ہم کو سورج اور چاند میں کوئی زیادہ فرق نہیں دکھائی دے رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 میٹر کا سورج ہے تو 1 آدھے میٹر کا چاند ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج اتنا بڑا ہے چاند سے کہ چاند جیسے ہزاروں چاند سورج کے اندر آ جائیں گے. ہزاروں چاند سورج کے اندر آ جائیں گے تو بھی سورج کی اسپیس فل نہیں ہوگی، اتنا بڑا ہے سورج. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ سورج اور چاند کے یہاں سے ڈسٹنس میں بھی بہت بڑا فرق ہے. چاند تو زمین سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے چاند زمین سے، اسی لیے تو انسان اتنی آسانی کے ساتھ چاند تک پہنچ گیا. سورج تو بہت دور ہے زمین سے. اسی لیے میں نے اے حسام الدین تمہیں چاند نہیں کہا، سورج کہا ہے. بس کا سندر نور مہ منہج ندید، چوں برآمد آفتاب آشد پدید. اور یہ بھی بہت بڑا فرق ہے کہ چاند کی روشنی سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، سورج کی روشنی سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، لیکن دونوں کے استفادہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے. چاند کی روشنی میں لوگ سفر کریں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چاند کی روشنی کافی نہیں ہوتی سفر کرنے کے لیے. اتنی تھوڑی روشنی ہوتی ہے کہ اندھیری راتوں میں کبھی کبھار چاند اگر نکل بھی جائے تو آسانی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے چاند کی روشنی کافی نہیں ہوتی، جبکہ سورج کی روشنی پورے زمین کو روشن کر دیتی ہے. کافی نہیں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی کبھار جس کی بینائی کم ہے اس کو بھی سورج کی روشنی میں راستہ نظر آ جاتا ہے. آپ نے کبھی دور دراز کا سفر کیا ہوگا 14ویں رات میں، جبکہ چاند اپنے پورے آب و تاب پہ ہے. سفر کیجئے رات کا، ہائی وے پہ جائیے، کار ڈرائیو کریے، چاند فل ہے، فل مون ہے، ہر طرف روشنی ہے، لیکن کیا آپ کو اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے جتنا دن میں گاڑی چلانا کمفرٹیبل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. وہی آپ یہاں بتا رہے ہیں. آفتاب آواز را کامل نبود، لاجرم بازار ہا در روز بود. سورج ہر آبجیکٹ کو زمین کے اوپر جو موجود ہوتا ہے کلیئر دکھاتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے اور ہر چیز کو اتنا روشن کر دیتا ہے کہ ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان سارا کاروبار زندگی کا دن میں کرتا ہے اور اس وقت اس کو کسی آرٹیفیشل روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ باہر نکل گیا تو اب اس کو کسی روشنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. وہ اتنی بڑی روشنی رکھتا ہے کہ پھر اس کے نیچے، سورج کی روشنی کے نیچے انسان اپنی بنائی ہوئی کتنی روشنیاں لگا لے کوئی فائدہ نہیں. تاکہ قلب و نقد میں کایت پدید، تابوت از غبن از ہیلا بعید. اور یہ سورج جب نکلتا ہے تو زمین کے اوپر کھوٹا اور کھرا کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. رات میں، رات کے اندھیرے میں بہت سارے دھوکے بازیاں ہو جاتی ہیں. نقلی سونے کو اصلی سونا بنا کر پیش کر دیا، کم روشنی میں پتہ نہیں چلا، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا. دن میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہر چیز واضح دکھائی دیتی ہے. اصلی سونے کو بھی آپ سورج کی روشنی میں لے کے چلے جائیے، بہت سارے لوگ صرف ایسے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اصلی سونا ہے یا نقلی سونا ہے، صرف سورج کی روشنی میں. تو ہر چیز کو سورج واضح کرنے والا ہوتا ہے تاکہ کھوٹا اور کھرا الگ الگ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو کھوٹے کے فریب سے، اس کے دھوکے سے بچنے کا موقع مل جائے. دن کے وقت ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، رات میں ہر چیز ڈھکی چھپی رہتی ہے. تاکہ نورش کامل آیت در زمیں، تاج رارا رحمت للعالمین. یہاں تک کہ اس کی مکمل روشنی سورج کی زمین پر پڑتی ہے تو پھر یہ مکمل روشنی دنیا کا کاروبار کرنے والوں کے لیے، بزنس کرنے والوں کے لیے، تاجروں کے لیے عالموں کی رحمت بن جاتی ہے. لیک برخلاب مبغوز است سخت، زاں کے زو شد کا سدورا نقد رخت.
لیکن جو دھوکے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، جو کسٹمرز کو دھوکہ دینا ہی چاہتے ہیں، وہ دن کو پسند نہیں کرتے۔ وہ دن کو پسند کیوں کریں گے جبکہ ان کا جو فراڈ ہے وہ واضح ہو جائے گا؟ وہ تو اندھیرے میں ہی کاروبار کر کے اپنا معاملہ سیٹل کر لینا چاہتے ہیں۔ تو جتنے دھوکے باز ہیں، جتنے بدماش قسم کے لوگ ہیں، وہ رات میں ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کر سکتے ہیں، اسی لیے وہ رات کو پسند کرتے ہیں، دن کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ رات میں ان کا جو کھوٹا مال ہے، جو ڈپلیکیٹ مال ہے، وہ آسانی سے بک جائے گا، دن میں نہیں بک سکتا۔ تو آپ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو دھوکے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے مقاصد اچھے نہیں ہوتے، جو برائی ہی کو دنیا میں پروان چڑھانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ برے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ دھوکے باز تاجر روشنی کو، دن کو پسند نہیں کرتا، رات کو اور اندھیرے کو پسند کرتا ہے۔ بس عدوے جان صراف فست قلب، دشمن درویش کے بود غیر قلب۔ تو جو کھوٹا ہوتا ہے وہ صراف کی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ جو صراف ہوتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے، وہ اس کی جان کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ صراف کھوٹے اور کھرے کو کلیئر کر دیتا۔ جو کاروباری نقلی سونا اصلی کی طرح بیچتے ہیں، وہ لوگ ٹچ سٹون کو پسند نہیں کرتے، کسوٹی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ سے کسوٹی ہی ختم ہو جائے تاکہ ان کا جھوٹا سونا اصلی کے داموں میں بک جائے۔ جب آپ کسوٹی بن کر جاتے ہیں ان کے پاس تو آپ ان کو اچھے نہیں لگتے۔ آپ برائی کو برائی اور اچھائی کو اچھائی کر کے جب پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، بغیر کسی سے ڈرے کے، جو حق ہے وہ بولوں گا چاہے دنیا برا مانے، جب آپ ایسا کر کے نکلتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، وہ آپ کو گالی گلوچ تک کرنے پر اتر آ جاتے ہیں۔ کتے کے سوا درویش کی جان کا دشمن ہوتا کون ہے؟ یہ وہ کتے ہیں، دنیا دار کتے، جو آپ کو اس مقصد سے ہٹانے کے لیے، آپ کی ہمت کو کمزور کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو نہیں پسند ہے کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے۔ اگر یہ مثنوی کی باتیں ان کے پاس پہنچیں گی تو ان کا جو کاروبار ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا، وہ ختم ہو جائے گا نا۔ ایسے جعلی پیر دنیا میں موجود ہیں، وہ مثنوی اور مثنوی کی باتیں بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر کریں گے تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کیونکہ وہ جعلی کاروبار ہے۔ ان کی پول کھل جائے گی نا، کیونکہ یہاں پر حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا جا رہا ہے۔ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، یہ بیان کر دیا جا رہا ہے۔ تو جو نقلی آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ پیروں میں بھی اصلی اور نقلی دونوں ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے۔ انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جتنے کفار تھے، جتنے اسلام دشمن عناصر تھے، ان کو انبیاء کرام کی باتیں بالکل پسند نہیں آتی تھیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں بیان کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔